اسپریچولیٹی ہو, دے آل گو سائڈ بائی سائڈ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹیکنالوجی از سم تھنگ وچ کین بی. 8 لاکھ پروفیشنلز یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. اردو میں کہتے ہیں نا, دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. ٹھیک ہے, آپ کچھ مہینے لگائیں, اسکل سیکھیں اور اس اسکل کو بیچیں. رادر دین آپ کئی لاکھ روپے یونیورسٹی پہ لگانے کے بجائے آپ کچھ ہزار روپے لگا کے اسکل سیکھ کے اس اسکل کو بیچنا شروع کر دیں. If you are in tech and development, you should know the reason why you are doing that. السلام علیکم, ویلکم ٹو بوسٹ اپ ڈوز ٹیکنالوجیز. آج کی پوڈ کاسٹ تھی مسٹر احسن ملک کے ساتھ. یہ ایک معلم ہے, کامسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں انجینئرنگ پڑھاتے ہیں اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت عمل دخل ہے. ہم نے ان سے بات کی معاشرے کے بارے میں, اسٹوڈنٹ کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, اور اس اکنامک حالات کے اندر کتنے مسئلے ہونے کے باوجود کیسے ہم پاکستان کو اور اپرچونٹی کو بہتر نظر سے دیکھ سکتے ہیں. تو سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر ایک سوال جس سے نارملی کنورسیشن شروع نہیں ہوتی, میں اس سے آغاز کروں گا, اینڈ دیٹ از ہو از احسن ملک. ہی از اے لائف لانگ لرنر, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو خود ایگر ہیں لرن کرنے کے, پھر اس کے بعد ایسا ماحول پیدا کیا جائے, ایسے وسائل پیدا کیے جائے اور ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ میوچولی سب کی گروتھ ہو, اور سب سے بڑھ کے ایک اچھا معلم بننے کی کوشش ہے. باقی سر آنسر آپ کا کافی ایبسٹریکٹ ہے, کافی روحانیت ہے اس کے اندر, لیکن آپ ٹیکنالوجی کے استاد ہیں, آپ ایک بہت اچھے انجینئر ہیں. تو ایک اتنا ایبسٹریکٹ انسان, ایک اتنا روحانی انسان, وہ ایک ٹیکنالوجی کی سائڈ پہ, ایک انجینئرنگ سائڈ پہ کیسے آ گیا؟ یعنی ہم بیک سٹوری کو ذرا لے کے چلتے ہیں. اٹس اے لانگ اسٹوری. شاید اس کے بغیر میرے خیال میں ٹیکنالوجی ہو یا اسپریچولیٹی ہو, دے آل گو سائڈ بائی سائڈ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ٹیکنالوجی از سم تھنگ وچ کین بی put in a separate box and spirituality is something else. They always go side by side. So it has to go along. تو اگر یہ چیز نہ ہو تو ہم, سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ if you are in tech and development, you should know the reason why you are doing that. تو اس کے لیے یہ وجہ جاننی بڑی ضروری ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں, کیا آپ کا کوئی گریٹر آبجیکٹیو ہے. اگر کوئی گریٹر آبجیکٹیو ہے تو وہ کیا ہے, اور سب سے پہلے تو وہی ہو کہ لوگوں کی زندگیاں آسان ہو, لوگوں کو فائدہ ہو. پھر سیکنڈری آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ آپ کسی کا پرابلم حل کر رہے ہیں, آپ کی کسی کی زندگی آسان بنا رہے ہیں, سارے. تو یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے. تو ہمیشہ ہمارے, جب سے میں بھی اس فیلڈ میں ہوں, تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ اردو میں کہتے ہیں نا, دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ آشنائی نصیب ہوتی ہی تب ہے جب آپ اپنے گول کے ساتھ, اپنی ٹیک کے ساتھ, اپنی آؤٹ پٹ کے ساتھ, اپنے پرابلم کے ساتھ کوئی گریٹر آبجیکٹیو بھی رکھیں. اور اس سے بڑی اور کیا بڑی آشنائی ہوگی کہ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے. تو یہ تو بیس لائن ہے, باقی ساری چیزیں اس کے سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. تو سر یعنی انجینئرنگ میں آنا یہ آپ کا لائف لانگ پیشن تھا؟ It was a passion. I used to, as a young adult, as a child, I love to break and make things. تو میں میرا جو پہلا پروجیکٹ تھا بیک ان مائی 7th semester, I designed my very first fruit battery. ہم کھٹیاں کھاتے ہیں, ہمیں کھانے میں بڑی پسند ہے, میں نے اس سے پہلی بیٹری بنائی تھی اپنی 7th کلاس میں. تو there it all started. اور اس سے میں نے چھوٹے ڈی سی بلبس کو آن کیا تھا. And eventually every year I was doing something on top of it. تو میں نے اپنا پہلا فرٹیلائزر پلانٹ اپنی میٹرک تک بنا لیا تھا کہ جی ادھر سے آپ کے پاس میتھین نیچرل گیس ہے, ادھر سے آپ کے پاس آپ نے نائٹروجن کیسے ایکوائر کرنی ہے, پھر اس سے آپ نے CH4 یہ, پھر آپ نے اس سے امونیا کیسے بنانی ہے, پھر امونیا سے یوریا کیسے بنانی ہے. تو دس ہیز بین پارٹ آف مائی جرنی اینڈ مائی لرننگ. تو آئی لیوڈ ود دیز تھنگس بیسیکلی. تو سر آج کل کے جو حالات ہے, اکنامک کرائسس چل رہا ہے, انڈسٹری تو دور کی بات, سر ہمارے ایگریکلچرل فیلڈ جو ہے وہ بھی اب ہماری کمزوری بن گئی ہے, جو ایک دور میں ہماری اسٹرینتھ ہوتی تھی. تو آج کل کے دور میں کیا اسٹوڈنٹس کا
انجینئرنگ کی طرف رجحان، یہ جو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل فیلڈز ہیں، کیا وہ آج کل کے دور میں آر دے دا رائٹ پروفیشن؟ انجینئرنگ ہیز آلویز بین دا موسٹ ایور گرین فیلڈ ایور. ہمارے جتنے بھی آن لینڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں، خواہ وہ پانی ہو، خواہ انرجی ہو، خواہ وہ ٹیک ہو، خواہ وہ دے آل کم، دی سولوشنز ول آلویز کم فرام انجینئرنگ، مکینیکل، الیکٹریکل، پھر اس کے بعد الیکٹرانکس، پھر پاور، پھر سول، پھر اس کے علاوہ میٹلرجی، کیمیکل. دا سولوشنز آر دیئر ود دا انجینئرنگ فرٹرنیٹی. لیکن مسئلہ یہ ہے جو نرسریز ہیں جہاں سے نالج جنریٹ ہونا چاہیے، کیونکہ میں خود بھی ایک معلم ہوں اور یونیورسٹیز میں پچھلے 16-17 سال سے دیکھ رہا ہوں اپنے ارد گرد ماحول. جو مسئلہ جو کنفیوژن اسٹارٹ ہوئی ہے، ایک ویسٹ میں ایک ٹرمینالوجی ہے جو یوز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں SIS، سولوشن ان سرچ آف اے پرابلم، SISP. جو یہاں پہ ہمارے یہاں ریسرچ ہوتی ہے، جو پروجیکٹ ہوتے ہیں، عام طور پہ وہ ادھر کا پروفیسر یا وہاں پہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ خود ہی سوچتے ہیں کہ یہ شاید معاشرے میں ایک پرابلم ہے جس کا ہمیں سلوشن دیکھنا چاہیے. حالانکہ ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو کچھ ریسرچ گروپس ہیں جو کٹنگ ایج ریسرچ پہ کام کرتے ہیں کہ جی دس از دا اسٹیٹ آف دا ہارٹ وچ از ہیپننگ ان دا ریجن اینڈ وی آر دا فلیگ بیئررز آف دیٹ اسپیسیفک فیلڈ. لیکن کیا سب کو وہی کچھ کرنا چاہیے؟ دس از ناٹ دا وے ہاؤ اٹ ریئلی از. Our industry have the problem, our agriculture have the problem, our energy sector have the problem, our IT sector have the problem. So have you gone to the right guys and right people and have you reached the right problem کہ جی یہاں پہ یہ problem آیا ہے، مجھے اس کا، یا me being a university student or university graduate or university professor, I have to devise the solution for it. That there it will all start. کہ میرے پاس ایک پرابلم ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں خود ہی پرابلم اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا سلوشن نکالنا شروع کر دیا ہے. جب میں مارکیٹ میں وہ لے کے جاتا ہوں وہ کوئی خریدنے نہیں چاہتا اور مجھے بڑا ٹائم لگتا ہے لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے. اس سے اچھا نہیں ہے کہ یو آلریڈی ہیو سم پرابلم ان یو، تو اس کے اوپر جو بھی بزنس مین ہوگا، جو ہیج فنڈرز ہوں گے، اس آئیڈیا کو کیچ کریں گے تو ڈیفینیٹلی دے ول سی کہ اف آئی ایم ڈوئنگ انویسٹمنٹ تو وٹ از دا ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیٹ آئی ول گیٹ. If they are putting their investment in some kind of a research, then yeah, definitely they want the things should improve. The problem has some viable solution and it will ultimately اس سے کوئی business بھی generate ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو، ان کی زندگی بھی آسان ہو. تو this goes side by side. تو this ecosystem has to be developed. کہ ہم وہ ریسرچ نہ کریں جو صرف ہم ہوا میں تیر، ہم وہ ریسرچ کریں جو ایکچوئل جینورن پرابلمس کے سولوشن نکالے. وی ہیڈ اے بیوٹیفل نہری نظام، ہمارا جو نہری نظام ہے وہ اٹ ہیز بین اسٹیٹ آف دا آرٹ وین اٹ آل اسٹارٹیڈ اور مینی کنٹریز ہیو فالوڈ اس بیسیکلی. تو وائی اٹ از ناٹ؟ تو کیا ہم ان ماڈرن ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں جس طرف اب دنیا چاہ چکی ہے، جس میں ایکواسپونکس آ گیا ہے، جس میں ہائیڈروپونکس آ گیا ہے، جس میں اس طرح کی انٹیلیجنٹ فور کاسٹنگ اور اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں جو آپ اپنی ایگریکلچر میں یوز کر سکتے ہیں. آر وی ریئلی اسپیئرنگ ہیڈنگ اور آر وی ریئلی اسپیکولیٹنگ کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو اپنے پرابلمس کو اس کے تھرو حل کروائیں؟ تو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ پہلے تو یہ تو دیکھا جائے کہ ہم اپنی کنسیڈریشن کو ہم ان کے لیے سولوشنس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. سر ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو آج کل کے دور میں ہماری یوتھ میں بڑا عام ہو چکا ہے، اور وہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی ڈگریاں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کچھ مہینے لگائیں، اسکل سیکھیں اور اس اسکل کو بیچیں. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اسے اسکول آف تھاٹ کیوں کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود اسکول پہ بلیو نہیں کرتا. تو سر آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کیا یہ اسکول آف تھاٹ جو جسٹ یہ بات کرتا ہے کہ اسکل سیکھ کے اس کو رادر دین آپ کئی لاکھ روپے یونیورسٹی پہ لگانے کے بجائے آپ کچھ ہزار روپے لگا کے اسکل سیکھ کے اس اسکل کو بیچنا شروع کر دیں؟ اور بہت سارے اس کے فینس بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے یونیورسٹی فیلوز بھی ہیں، وہ شاید یونیورسٹی بیچ راستے میں اسی ایک پوائنٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا سر یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے یا اس کے اندر کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے؟ نہیں، دس تھنگ گوز سائڈ بائی سائڈ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آئی ول ناٹ کمپلیٹلی ریفیوٹ دس فیکٹ آلدو اسکل از امپورٹنٹ، لیکن اونلی اسکل از ناٹ امپورٹنٹ. کیا زندگی گزارنے کے لیے کیا ہم صرف ایک اسکل کے سہارے بیٹھے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، if I am getting something by the end of the day in my bank account, is that enough for a society, for a culture to prosper, for a country to prosper, for a family to prosper, for a region to prosper? Is that enough?
We have to live all together. We have to take care of each other. We have to upbring our family. We have to take care of our peers. تو کیا صرف اسکل آپ کو یہ ساری تو یونیورسٹی یا کوئی بھی ٹیکنیک کوئی بھی آپ کو وہ آپ کو ایک ہولسٹک آپ کو ان پٹ دیتی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز دے دی اینڈ دیٹس اٹ. وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں سب بتاتے ہیں, ان میں سے پھر کسی ایک چیز کو آپ لے کے اپنی زندگی میں پھر اس کو لے کے پھر چلتے ہو اور پھر اس میں آپ گرو کرتے ہو. لیکن یونیورسٹی کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی آئی ایم اے ویب ڈیولپر, ناؤ آئی وانٹ ٹو گو ٹورڈز بزنس. تو اگر آپ یونیورسٹی میں سے گزرے ہیں تو آپ چیزوں کو فیوز کر سکتے ہیں. اچھا جی میرے پاس یہ چیز ہے, یہ مجھے نہیں آتی, یہ میں تھوڑا سا سیکھ لوں, دونوں کو ملا دوں, اینڈ دین آئی میوچولی گرو. اٹس آل اباؤٹ فیوزنگ ڈفرنٹ تھنگز اینڈ دین گروئنگ آل ٹوگیدر. ایک چیز پہ اگر آپ ساری زندگی اتفاق کریں گے وہ شاید 2 سال تو چل جائے, 5 سال تو چلے, 10 سال کبھی بھی نہیں چلے گی. تو یو ہیو ٹو بی اوپن مائنڈیڈ کہ میں نے مختلف چیزوں کو اکٹھے کیسے کرنے اور پھر سینرجائز کر کے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یونیورسٹی آپ کو یہ جو عقل, فہم, سمجھ, یہ ساری چیزیں, آئیڈیالوجی, پھر ٹیکنیکلٹی, یہ ساری چیزیں آپ کو اسی لیے سکھاتی ہے. اور سب سے بڑھ کے ایک ماحول ہے. You communicate with the people, there is a leadership, there is a teamwork, there is a patience, there are so many assignments, there is a project, you go through a number of subjects. So it's something, it's an amalgamation of so many things کہ all together, when you get all together by the end of the day, ڈیفینیٹلی آپ اس میں سے کسی ایک کو چوز کریں گے. لیکن وہ جو ہولسٹیکلی ایک اچھے انسان کی, ایک میننگ فل انسان کی زندگی میں جن چیزوں کی اس کی ضرورت کرے گی, ڈیفینیٹلی اٹ ول ڈیفینیٹلی پے بیک. اس میں فائنینشیلز ہیں, اس میں آپ کے ٹیکنیکل اسکلز ہیں, اس میں بزنس اسپیکٹ ہے, اس میں ایون آپ کا لٹریچر ہے, اس میں آپ کا بولنے کا طریقہ ہے, اس میں آپ کمیونیکیشن اسکلز ہیں. تو یہ سارے ملا کے پھر ایک انسان بناتا ہے. تو یونیورسٹی آپ کو ان ساری چیزوں پہ گروم کرتی ہے, اپارٹ فرام جسٹ ون ٹیکنیکل تھنگ that you want to take it forever for your life. So the things has to be synergized in order to be a lifelong player and to be best in that. تو وہ چیز ساتھ ہوگی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف یقیناً اسکل بہت ضرورت ہے, لیکن صرف اسکل ہی ضروری نہیں ہے. سر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ جنرلی ہم نے کوٹیشن سنی ہے جی کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن. لیکن اب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف ماسٹر آف ون بنتا ہے تھرو آؤٹ 4 سال کی ڈگری میں. اس نے کتابیں کالی کر دی ہیں, لیکن جب وہ ایک پروفیشنل فیلڈ میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یار مجھے تو کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے, مجھے تو تھوڑا سا مارکیٹنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے, میں نے پروڈکٹ ڈیزائن کیا ہے, یار میں کس طرح نئی کمپنیز کو پچ کروں. پھر اس کے بعد میری نیٹ ورکنگ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اگر کمپنی ٹو کمپنی گروتھ جو ہے بنتی ہے تو مجھے ایک کمپنی سے دوسری بیٹر اپرچونیٹی کے لیے نیٹ ورکنگ چاہیے کہ میں پہلی کمپنی میں اتنا نیٹ ورک کریٹ کر لوں کہ مجھے دوسرا جو ریفرل آئے وہ اس سے بہتر ہو. تو سر یہ کوٹیشن آج کل کے دور میں غلط نہیں ہوگی, بیکاز مطلب شاید دس از این ایج آف آل راؤنڈرز کہ یو ہیو ٹو بیکم اے کمپلیٹ پیکج. بیکاز آپ صرف اگر کوڈنگ میں اچھے ہیں تو آپ جاب تو لے لیں گے لیکن یو ول ناٹ ایکسل. تو سر یہ آج کل کے دور میں آپ کو نہیں لگتا یہ کوٹیشن غلط ہے؟ یہ سینیریو ٹو سینیریو ڈفرینٹ کرتی ہے. جو فرض کریں کوئی بچہ پروگرامنگ میں ہے تو اس اسپیسیفک جاب کے لیے تو وہ چیز ٹھیک ہے, لیکن اس ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسنالٹی, اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے, اس کے ریلیشن شپس ہیں, اس کے دوست ہیں, اس کا جس پروفیشنل انوائرمنٹ میں وہ کام کر رہا ہے وہ سارے. تو یہ جب ان ساری چیزوں کے اکٹھے لے کے وہ چلے گا تو پھر اس کو باقی چیزیں بھی چاہیے ہوں گی. جیک آف آل ٹریڈ صرف ایک فیلڈ کے لیے تو یہ ایک اسکل کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ہی اور شی ہیز ٹو بی منیملی اپ ٹو سم لیول, اپ ٹو سرٹن لیول, تاکہ وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو سکے. تو آپ نے یہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ اٹس اباؤٹ سیلف اینڈ می اینڈ مائی سیلف, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. اٹس اے فیملی وچ ہیز ٹو پراسپر اینڈ سو مینی پیپل آر ڈپینڈنٹ آن یو. تو اس لیے تھوڑا سا اس چیز کو نا اس میں اس کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اس چیز کو تو کنفیوز نہیں کیا کریں, تھوڑا سا ہمیں اس کو ذرا بڑی پکچر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. سر اب ایک اور بڑا ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ گائڈ کرتے ہوں گے, وہ ہے کیریئر چوائسیز. ہمارے یہاں پہ جنرلی یہ ہوتا ہے کہ FSC تک تو آزادی دی جاتی ہے کیریئر کی, جب ایکچولی میں کوئی اس کی امپلیکیشن نہیں ہوتی, لیکن اس کے بعد جب ایکچولی آپ نے فیلڈ چننی ہوتی ہے یا آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے, تو وہ آزادی چھین لی جاتی ہے. یا موسٹلی کیسز میں اگر اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کی تو ویسے ہی ایسی برین واشنگ ہو جاتی ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ زندگی میں کیا کرنا ہے تو ڈاکٹر, انجینئر اور پائلٹ سے آگے ان کا تھاٹ پروسیس نہیں ہوتا.
جبکہ آئی تھنک ایک گلدستے میں جتنے زیادہ رنگوں کے پھول ہوتے ہیں اتنا وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے. تو سر کیریئر چوائسیز کے معاملے میں آپ کیا چیز دیکھتے ہیں کہ کیا چیز لیک کرتی ہے ہمارے سسٹم سے؟ سب سے بڑی چیز تو سیلف کانفیڈینس ہے کہ ہم سیلف پٹی کے اتنے شکار ہو گئے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے اور بہت ساری اسٹرینتھس ہیں. صرف ہم نے اپنی اسٹرینتھس کو بڑھانا ہے اور اپنی ویکنیسز کو کم کرنا ہے. تو ہمیں ایک تو سیلف پٹی سے نکلے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہمیں کچھ نہیں آتا, ہمیں کچھ نہیں پتا, دنیا کدھر چلے گئے ہیں, میرے دوست کدھر چلے گئے ہیں. تو اپنے آپ کو کوسنا چھوڑ دیں. ایٹ لیسٹ بی گریٹفل فار وٹ ایور یو ریئلی آر. تو اس کو آپ نے بہتر کیسے بنانا ہے اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں. تو اس سے تو اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ سینیکل ہوں کہ بس میں ہی سب سے خراب ہوں, مجھے ہی کچھ نہیں آتا. ہمارا اصل میں ہم اتنے ایز اے سوسائٹی اتنے ایروگینٹ ہو چکے ہیں کہ ہم ہمیشہ جب بھی کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی وی آر سو مچ سینیکل کہ آج کل کے میڈیا بھی ہمیں اتنا ایروگینٹ بنا لیا ہے کہ ہم یہ کہ ہمیں ہر طرف مسائل ہی مسائل نظر آتے ہیں. تو اپنے آل ٹوگیدر جب چلنا ہے تو فوکس آن یور اسٹرینتھس اینڈ ٹرائی ٹو سینرجائز دیم, امپروو دیم اینڈ گیٹ ریڈ آف یور ویکنیسز. تو ایونچولی پھر آپ وہ چیزیں, وہ ایونیوز ڈھونڈیں گے, وہ اسکل سیٹ ڈھونڈیں گے, ایسے لوگ ڈھونڈیں گے, ایسے لیڈرز ڈھونڈیں گے, ایسا معلم ڈھونڈیں گے, ایسے ٹیچرز ڈھونڈیں گے جو آپ کو وہ چیز مہیا کر سکے. تو اس لیے یہ چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنی ایک تو اپنی اسٹرینتھ کو پہچاننا کہ میں اس طرف. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ مینی آف دا پیپل وہ ان کے اوپر اس میں تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں تو پیئر پریشر بہت زیادہ ہے. یوں کہ کوئی بڑا اس طرف یا کوئی رشتہ دار اس طرف جا کے کامیاب ہو گیا تھا تو تم نے بھی بس یہ کرنا ہے کیونکہ وہ انجینئرنگ میں بیسٹ تھا, وہ ڈاکٹر بن گیا تھا تو تم کیوں نہیں بن سکے. آج کل کی دنیا بالکل مختلف دنیا ہے. ہم نے ایسے بچوں کو اتنا زبردست کام کرتے دیکھا ہے جو یونیورسٹی سے ڈگریاں نہیں لے کے گئے. اور یہ صرف پاکستانی ہے, دنیا بھر کی جو ڈراپ آؤٹس آف کالجز اینڈ یونیورسٹیز ہیں انہوں نے دے بیکیم دا بیسٹ ان دیٹ اسپیسیفک فرٹرنیٹی. تو موسٹ آف دیم ور کالج ڈراپ آؤٹس, لیکن وٹ دے ڈڈ ڈو ریئلی ہیو کہ دے ور لائک پیشنیٹ اباؤٹ وٹ ایور دے ور ڈوئنگ. They want to do something that they will split the world around. تو eventually they grew. تو اس میں یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ بچے کو پتہ ہو کہ اس کو ایک تھوڑا سیلف کانفیڈینس ہو کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں یا میں بھی کچھ کنٹریبیوشن دے سکتا ہوں. اور ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. There are so many endless opportunities. صرف we need to open our heads and minds and eyes کہ how to look for them. اور میں نے اپنے آپ کو کیسے اس فیلڈ میں فٹ ان کرنا ہے. اور اس کو بھول جائیں گے. اگر آپ الیکٹریکل کے ہیں, اگر آپ میڈیکل کے بندے ہیں, اگر آپ فائنینس کے بندے ہیں, آپ بزنس کے بندے ہیں, تو آپ نے اسی چیز میں جا کے ایڈجسٹ ہوں. دس از ناٹ, اٹس آل لائک ایملگمیشن آف ویریس فیلڈز دیز ڈیز. تو یو کین ایک انجینئرنگ کا بچہ ہو سکتا ہے میڈیکل. اب میڈیکل کی بھی تو گیجٹس کسی نے ڈیزائن کرنی ہے, ان کے لیے بھی تو کسی نے کام کرنا ہے. تو وہ کون وہ بھی تو انجینئرز کریں گے. اب میڈیکل کے لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فائنینس کی طرف جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو دس از وٹ یو شوڈ ایٹ لیسٹ لک فار دیز تھنگس. تو سر اس ساری بات کے جو آپ کا کہنے کا شاید یہ مطلب ہے کہ انجینئر آرٹسٹ بن سکتا ہے یعنی کیونکہ جنرلی سر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے سے یہ بھی خیال چھین لیا جاتا ہے کہ آپ جب گریجویشن سے پہلے فیصلہ لے سکتے تھے, اب تو بہت دیر ہو گئی ہے. لیکن ایسی بھی کہانیاں دیکھی ہیں کہ جن کی جرنی ایجوکیشنل کچھ ہوتی تھی, ڈیفینیٹلی اس نے کچھ فائدہ تو دیا, لیکن آگے سے انہوں نے لائک اپنی ڈائریکشن چینج کر دی. تو سر ہے واقعی اس چیز کا روم؟ ایگزیکٹلی. وہ تو اگر انجینئر اس سائڈ پہ آتا ہے تو ڈیفینیٹ وہ زیادہ بہتر طریقے اس لیے سمجھ سکتا ہے کہ ہی نیو دا میتھمیٹکس, ہی نو وٹ از دا ٹیکنیکلٹی بہائنڈ, ہی نیو وٹ آر دا انسٹرومنٹس وچ آر ریکوائرڈ. تو وہ تو زیادہ ساؤنڈ ہوگا اس چیز میں اگر اس کے اندر وہ آرٹ کو بھی ملا دے. تو ڈیفینیٹلی ہی ول بی مچ بیٹر, ہی ول بی ہیونگ اے مچ بیٹر اسٹانس ان دا اسپیسیفک فیلڈ. اور وہ پھر چیزوں کو ایستھیٹیکلی ساتھ ملائے گا اور پھر اس کے سولوشنز ڈھونڈے گا. سر میرے خیال میں تو شاید جو کوئی چیز کریٹ کرنا ہے, چاہے وہ ڈیجیٹلی ہو, ہارڈ ویئر سے انجینئرنگ وائز ہو, تو شاید وہ سب سے بڑی کریشن ہے, ایک فارم آف کریشن ہے. وہ بھی ایک قسم کا آرٹ ہی ہے آئی تھنک. تو سر اب اتنے ماشاء اللہ پرسوں سے پڑھا رہے ہیں, سو مینی ایئرس, سو مینی اسٹوڈنٹس. تو سر جب آپ نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا ایز اے ٹیچر اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کے تھاٹ پروسیس میں کیا آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں, ویدر اٹ از اے پازیٹیو چینج
اور اے نیگیٹو چینج, کیونکہ ٹیکنالوجی بہت مختلف ہو چکی ہے. فونز آ گئے ہیں, فونز بھی ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں, اے آئی آ چکا ہے اب تو, آج تو بالکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بالکل ہر چیز میں آ گئی ہے. تو آپ ویسے لائک اسپریچولی بھی, مینٹلی بھی اینڈ فزیکلی بھی سر تھاٹ پروسیس میں چینج دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کا, اور وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. جو آج کل کا اسٹوڈنٹ بہت اویئرڈ ہے, اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور مجھے کیا کیا سیکھنا ہے اور مجھے کیا کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ اپنی فیلڈ میں سکسیزفل ہو سکوں. کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ ہر وقت اپنے ارد گرد یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ بہت اویئرڈ ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری فیلڈ میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کیا ہو رہا ہے, اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت اکنامک کنڈیشنز کیا ہیں, فائنینشیل کنڈیشنز کیا ہیں, پھر میرے ساتھ کے لوگ کیا کیا جا رہے ہیں, کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو وہ بہت اویئرڈ ہے. جہاں تک بات کریں اس وقت کے یا پرانے اسٹوڈنٹس کی, وہ شاید اتنا اویئرڈ نہیں تھا. ایون میں جب وین آئی اسٹارٹڈ مائی انجینئرنگ, جو ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے بچے آئے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کمپیوٹر نہیں دیکھا تھا. They came for the first time in the university and they turned on the system and they didn't really know how to turn it on. تو آج کل کے بچے جب یونیورسٹی آتے ہیں they already knew all of these things. Simple they have to channelize their energy in that specific domain. تو لیکن آج کل کے جو بچوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس چوائسیز اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اپنے اٹینشن اسپین کو جو ان کو اصل میں کرنا چاہیے وہ اس کے اوپر محنت نہیں کرے. وہ باقی چیزوں کے اندر وہ آبسیسڈ ہے, سوشل میڈیا سے وہ آبسیسڈ ہے کہ جی میں کوئی برانڈ کانشیس ہیں, کوئی اس کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ یہ جو آج کل ایک آ گیا کہ فیم, اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں, پھر تو میں ان جیسا کیسا بن جاؤں. تو وہ ان چیزوں کو آئیڈیلائز کرتا ہے, حالانکہ اسے ہونا چاہیے کہ میں اپنی کیسے ایک اسٹرینتھ یا اپنی نش کیسے ڈیولپ کروں. تو دس شوڈ بی دا الٹیمیٹ تھنگ دیٹ ہی اور شی مسٹ ہیڈ ٹوورڈس. تو اپنے آپ کو, اگر آپ کے پاس اتنی چیزیں, آپ تو اٹس ایوری تھنگ از ان دا پام آف یور ہینڈ. وٹ ایور یو وانٹ ٹو لرن, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ایکسپلور, اٹس دیئر ان یور ہینڈ. لیکن کیا آپ واقعی اس ٹائم کو اس چیز کے اوپر صرف کرتے ہیں جو اصل میں آپ کو سیکھنا, پڑھنا, یہ سمجھنا چاہیے؟ اٹس بالکل اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. تو ہمارا جو پرائیورٹی ہے اس نے شفٹ کر دیا ہے. تو پہلے کا جو اسٹوڈنٹ تھا اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میرا یہی کام ہے اور میں اسی کے لیے ادھر آیا ہوں, یا پرائمریلی 70-80% فوکس بچوں کا یہی ہوتا تھا. تو اب یہ فوکس کافی حد تک ڈائلیوٹ اسی لیے ہو گیا ہے کہ اس کے پاس چوائسیز بہت زیادہ ہیں, اور اس کی آئیڈینٹی بھی اسی وجہ سے کرائسس میں ہے کہ میرے ادھر آنے کا مقصد کیا ہے, اور مجھے میری ڈیسٹنی کیا ہونی چاہیے, اور میرا گریٹر آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے. دیر مسٹ بی سم میننگ ٹو لائف. Whether I am a student, when I go out of the university, when I go out of my technical thing, then eventually میرا goal, تو کوئی greater goal کیا ہونا چاہیے. تو all of these things stand side by side. سر کووڈ کے ڈیز آئے, ٹیکنالوجی میں بہت بوم آ گیا, ایوری تھنگ شفٹیڈ ٹو آن لائن, لیکن اسے ایجوکیشنل بوم نہیں کہا گیا کووڈ کے ڈیز کو. اور آپ اس کے بہت بڑے ایڈوکیٹ بھی ہیں. اپنے یونیورسٹی میں بھی آپ نے بہت زیادہ اس بات پہ ایمفسائز کیا کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے, اس کو لائک تھوڑا سا مس یوز کیا جا رہا ہے. تو کووڈ کے ڈیز کو سر آپ اگر اس اسٹوری کو اگر ہم سمرائز کریں تو آپ کووڈ کے ڈیز کو ایجوکیشنلی کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی نے تو ترقی کر لی, ہر چیز آن لائن شفٹ ہوگی, لیکن اسٹوڈنٹس کی مینٹالٹی کے اوپر اور اس چیز نے کیسے افیکٹ کیا, ایجوکیشن کو اس نے کیسے افیکٹ کیا؟ Education was completely doomed. Like exams دیکھ لیں, assignments دیکھ لیں, everything like جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, they were really alarming کہ where we stand, what are our values, what are our ethics. تو it is all like everything is at question mark. تو سب سے بڑی چیز جو کووڈ کے اندر ہمارے لیے, ٹھیک ہے ہم سوشلی تو بہت کنیکٹیڈ تھے اور لیکن ہم ادروائز وی ور ویری ڈسکنیکٹیڈ, وی ور ویری مچ آئسولیٹیڈ, وی ہیڈ سو مچ ٹائم ٹو گیو اٹ ٹو اس ٹو لرن سم تھنگ ایٹ آور اون. لیکن سب سے بڑی چیز ہے ہمارا ویلیو سسٹم بڑا ویک ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ کچھ بھی نہیں آتا, تو ہم نے پھر بھی اس کے اندر کیسے اپنے لیے موقع ڈھونڈنا ہے. یہ تو نہیں ہے وی ول آلویز چیٹ اینڈ وی ول آلویز ٹیک شارٹ کٹس, وی ول آلویز کاپی اینڈ دین صرف آبجیکٹیو یہ کہ پاس ہو جائیں, آبجیکٹیو یہ کہ اچھا CGPA آ جائے, اچھا آبجیکٹیو یہ کہ اچھی پرسنٹیج آ جائے. دیٹ تھنگ از ناٹ انف. اگر آپ اچھے انسان اور اچھی ویلیوز ساتھ لے کے نہیں جا رہے کسی یونیورسٹی سے یا کسی ادارے سے,
باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. فرسٹ تھنگ از دا ویلیو سسٹم. میک یور ویلیوز دین یو ول الٹیمیٹلی سروائیو. اف یور ویلیو سسٹم از کہ شارٹ کٹس, چیٹنگ, کاپینگ ول ٹیک یو, ول الٹیمیٹلی یو ول پاس دیٹ تھنگ, تو شاید وہ ٹیمپرری ہو, تھوڑے عرصے کے لیے ہو, لیکن اس کا لانگ ٹرم رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایونچولی آپ کو پھر ریئلائز ہو کچھ عرصے بعد کہ آئی ہیو ڈن سم تھنگ ریئلی رانگ. تو آر دس ویلیو سسٹم مسٹ بی اسٹریم لائنڈ. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور یونیورسٹی پہلی چیز کسی بچے کو دیتی ہے یا کوئی بھی ادارہ, وہ اس کو ویلیوز ہے. اس کو سب سے پہلے اچھا انسان بنائے, ایک اچھا سوشل پلیئر بنائے, پھر اس کے باہر باقی ساری چیزیں آتی ہیں. تو سر اب اگر ہم ریسنٹ ٹائمز میں دیکھیں, جب سے پہلا اکنامک کرنچ آیا اس کے بعد سے تقریباً سر یہ 1 سال کا عرصہ بنتا ہے اور 8 لاکھ پروفیشنلز یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. ڈیفینیٹلی سب کا انیشیل موٹیو تو یہی تھا کہ یار ہم صرف تھوڑے عرصے تک جا رہے ہیں, اس کے بعد ہم نے اپنے ملک کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن سب کو پتہ ہے کہ ایکچوئل کیا موٹیو ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ باہر چلے جائیں تو موسٹلی لوگوں کا دل نہیں کرتا. اب 8 لاکھ پروفیشنلز, یہ نمبر شاید 1.5 لاکھ پہ جائے اگر ہم ٹوٹل کاؤنٹ کریں. اب وہ پروفیشنل اس میں انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اس میں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں جو اپنے ملک کو سپورٹ کر سکتے تھے, لیکن اکنامک حالات کی وجہ سے وہ چھوڑ کے چلے گئے. سر ابھی اس کنڈیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی اٹس اے بریو اسٹیپ ٹو اسٹے ہیئر, لیکن آج کل کا اسٹوڈنٹ جو شاید 1 سال میں گریجویٹ ہو جائے گا, اس کے پاس فیصلہ کرنے کو ہوگا, تو اس کو کیا سوچ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ از دیر اسٹل ہوپ؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا, دس از سم تھنگ دیٹ آر پالیسی میکرز اینڈ دیئر پالیسیز آر ایٹ اسٹیک اینڈ اٹس ریئلی کویسچنیبل دوز کہ ہم نے ایسا سازگار ماحول نہیں مہیا کیا اس ملک کے اندر جو اس طرح کی اتنی اسکلڈ لیبر کو یہاں پہ روکنے پہ مجبور کرتا ہے, اینڈ ایونچولی دے ہیو ٹو فلائی آف. تو یہ بہت بڑا ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز کا فقدان ہے. اور لیکن اپرچونیٹیز دوسری طرف کریٹ بھی نہیں کی گئی نا. جو دوز جن کی یہ ذمہ داری تھی, دے آر ہیڈنگ ان سم تھنگ, وہ صرف بیئر منیمم پہ کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ بس میرا کام ہو جائے. دے آر ناٹ کہ وی ہیو ٹو بیکم گلوبل پلیئر. چلو گلوبل بھی ریجنل پلیئر ہی بن جائیں, ساؤتھ ایشین کے اندر ہی اپنا پلیئر, یو ہیو ٹو بیکم دا ریجنل پلیئر. ریجنل پلیئر کو بھی چھوڑ دیں, صرف اپنے ہی پرابلمس کو, اپنے ہی لوگوں کو فیڈ ان کرنا شروع کر دیں کہ جی یہاں پہ ہمارے پاس پانی زیادہ, اس کو کیسے چینلائز کیا جائے, یہاں پہ ہمارے ایگریکلچر لینڈ, اس کو کیسے چینلائز کیا جائے, یہاں پہ ہمارے پاس پہاڑ, ان کو کیسے چینلائز کیا جائے, یہاں پہ ہمارے پاس درخت, ان کو کیسے چینلائز کیا جائے, یہاں پہ ہمارے پاس ہوا ہے, اس کو کیسے ونڈ میں کیسے, یہاں پہ ہمارے پاس سورج کافی زبردست, اس کو آپ سولر میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی ٹیکنیکل سائڈ ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو ہے, اف دیئر از نو اپرچونیٹی, ڈیفینیٹلی واٹ از دا موٹیویشن فار دا پیپل ٹو اسٹے دیئر. تو دیر مسٹ بی سم ریزن کہ وٹ ایور آئی ایم لرننگ, وٹ ایور آئی ہیو, ویئر ٹو اپلائی دیٹ. ایونچولی پھر یہی ہوگا, برین ڈرین ہوگا اور پیپل ول اسٹارٹ. تو یہی ہو رہا ہے, ہمارے جو اسکلڈ لیبر ہو رہی ہے باہر جا رہی ہے, وہاں پہ سرو کر رہی ہے, اور ادھر ہمارے پاس کافی زیادہ فقدان اور کافی زیادہ کمی ہے کہ اب ادھر بھی تو کوئی ہونا جو کام کرنے والا. تھوڑا سا ہمارے پالیسی میکنگ اینڈ پہ وی نیڈ ٹو بی اسٹریم لائن دیز تھنگس کہ ایک طرف جنریشن تو ہے, یہ کیا یوٹیلائزیشن ہے, یوٹیلائزیشن اگر کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, تو وی ہیو ٹو کریٹ دا ایونیوز, وی ہیو ٹو کریٹ سچ تھنگ کہ ان کی یوٹیلائزیشن ہمارے پراپر طریقے سے ہو سکے. ایک طرف سے جنریشن ہو رہی ہے اور دوسرا یوٹیلائزیشن, تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں پہ تو یا تو لوگ اپنی فیلڈ کو سوئچ کریں گے, سوئچ نہیں کریں گے, یا تو کسی اور کاروبار میں جائیں گے, یا اپنا کچھ شروع کریں گے, یا سمپلی دے ول, سب سے آسان چوائس یہ ہے کہ جسٹ گو ابراڈ. سر اس میں یہ سلسلہ ہے کہ جب کولڈ وار ختم ہوئی تھی اور جب رشیا ٹوٹا تھا, تو اس میں یہ سلسلہ تھا کہ اس نے اپنے ارد گرد نا ایک باؤنڈری سی لگا لی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ری بلڈ کریں گے. ابھی تھوڑے سے ہم آئسولیٹ ہو جاتے ہیں دنیا سے. بیسک آئسولیشن تو ایک اچھا اسٹیپ نہیں, لیکن اپنے آپ کو گرو کرنا ایک اچھا, کہ ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں کم ہیں یا زیادہ ہیں, اپنے آپ کو بلڈ کرتے ہیں, ری بلڈ کرتے ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹ کا یہاں پہ کیا, ہم اس کو کتنے کریج کے ساتھ مارکیٹ میں اترنا چاہیے کہ اس کو یہ ایک ہمت رہے کہ یار مجھے شروع میں جو پرابلمز آئیں گی شاید میرے یہاں اسٹے کرنے سے سسٹم میں بہتری آ جائے, کیونکہ جانا از آلویز دا آپشن,
لیکن سرو کرنا بھی ایک آپشن ہے. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ کو کیا تھاٹ پروسیس، اس کا کیا تھاٹ پروسیس ہونا چاہیے جب وہ گریجویٹ کرے؟ تو یہ ایک امید، ہوپ ہونی چاہیے، جس طرح آپ نے بات کی کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، یا میں کسی جگہ ہوں، میں کچھ کرنے کے لیے ہوں. تو امید تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کو ہو کہ آئی ایم گڈ فار سم تھنگ، آئی ایم ناٹ بیڈ فار ایوری تھنگ، مطلب آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو ایک تو یہ ریئلائزیشن کہ ہوپ تو ہونی چاہیے اس کے پاس. سیکنڈلی پھر یہ بھی ہو کہ جس ملک میں میں نے اپنی زندگی کے 22 سال، جس دھرتی کو، جس ماں کو میں نے جس کے اندر میری پیدائش ہوئی، جس نے مجھے سینچا پچھلے 20-22 سال، کیا میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں جو مجھے اس نے دیا ہے، جو میرے پاس ہے، میں اس چیز کو کیسے آگے، تو اس کے اندر ایک ریئلائزیشن تو ہو کہ آئی ہیو ٹو کنٹریبیوٹ with whatever capacity, with whatever opportunity, with whatever baseline that I have. تو ایٹ لیسٹ کو ریئلائزیشن کو ہو کہ مجھے اپنے تئیں کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسی ڈومین میں کرے جو اس کی ایکسپرٹیز ہے، وہ کسی اور ڈومین میں بھی جا سکتا ہے، وہ لیکن ایٹ لیسٹ اس کو اندر ایک اس کے اندر جس کو کہتے ہیں نا آپٹیمزم تو ہو. ہی شوڈ بی آپٹیمسٹک کہ آئی شوڈ ڈو سم تھنگ، کہ آئی ایم گڈ فار سم تھنگ. تو وہ چیز ہوگی تو پھر ایونچولی چیزیں آگے چلیں گی. اب یہاں تک یہ بات ہے کہ اپرچونیٹی اس کو کیسے ملے گی، دس از سم تھنگ نیڈیڈ ٹو بی لرنڈ اوور ٹائم. خواہ میں نے یہ چیز آن لائن کرنی ہے، خواہ وہ چیز پریکٹیکلی آن فیلڈ کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے. تو وہ جس طرح جس کو اپرچونیٹی ملے، تو وہ ہر ایک اپنا ایک اپنی لائف اسپین ہوگا جس کے اوپر وہ کام کرے گا، اور ایونچولی چیزیں پھر آگے چلیں گی. تو اٹ آل اسٹارٹس ود یور سیلف بلیف، کہ جسٹ بلیو ان یور سیلف. سر آج کا احسن ملک، 18 سال کے احسن ملک کو کیا ایڈوائس دے گا جو ابھی سوچنے لگا کہ یار میں نے کیا پڑھنا ہے، زندگی میں کیا بننا ہے، کیا میرے خواب ہوں گے، میں انہیں کس طرح اچیو کروں گا؟ تو اپنے آپ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ جب 18 سال کی عمر میں آپ کے اندر انرجی، پیشن، آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ کچھ نہیں ہوتا. آج شاید ہمیں ہو سکتا ہے پتہ تھوڑا بہت ہو، لیکن اب وہ انرجی، وہ پیشن، وہ اسکل سیٹ، وہ چیز اب وہ اس طرح کی نہیں رہی. تو ڈیفینیٹلی اگر میں if I rewind this maybe 15 years back، تو definitely there are some of the things that اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ now at least I knew my strength. تو میں یہ ضرور کہتا کہ اگر اس وقت میری یہ اسٹرینتھ تھی تو I must have stayed in that thing and I must have done something جو مجھے زیادہ بوسٹ دیتی. جو معلم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا every student is the better version of his own teacher. تو کبھی بھی معلم یہ نہیں چاہتا، یا کوئی اچھا ٹیچر یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ مجھ سے، اس کا خواب ہی ہوتا ہے کہ اس کے بچے اس سے بہت آگے جائیں اور کچھ بن کے کچھ کر کے دکھائیں، اپنی فیملی کے لیے، اس دھرتی کے لیے، اس ملک کے لیے، اس نیشن کے لیے. تو وہ تو اگر معلم اس مینٹیلٹی کے ساتھ زندہ ہے اور یہ کہے کہ بس میں ہی میں ہوں، تو وہ تو کبھی بھی اچھا معلم نہیں بن سکتا. اگر وہ یہ سوچے کہ دس از سم تھنگ، جب آپ نے صرف نگینے کو تراشنا ہے، آپ نے ان کو مواقع دینے ہیں کہ آپ وہ جوہری ہیں جنہوں نے ان کو نگینہ بنانا ہے، ان کو تو ایٹ لیسٹ اس یہ ریئلائزیشن ہو کہ آپ ایٹ لیسٹ آپ نے اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنانا ہے جس سے بزے گزریں اور وہ کچھ لے کے جائیں، وہ کچھ سیکھ کے جائیں، کچھ کر کے جائیں، تاکہ ان کو کوئی ریگریٹ نہ ہو کہ میں نے اگر کچھ اچیو نہ کیا، پھر بھی ان کو زندگی میں کوئی امید ہو کہ دس از وٹ ویئر آئی کین کنٹریبیوٹ. تو وہ زیادہ آپٹیمسٹک ہوگا، وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوگا، وہ زیادہ سیلف کانفیڈنٹ ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ یہ میری اسٹرینتھ ہے اور اسی کو میں نے لے کے چلنا ہے. تو ان مشکل ٹائمز میں جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے وہ پیرنٹس ہوں، چاہے وہ پیرنٹس ہو جن کے بچے گرون اپ ہو گئے ہیں، یا وہ پیرنٹس ہو جن کے بچے ابھی بڑے ہوں گے، جو یہ امید کرتے ہیں کہ شاید ہم کسی اچھے ٹائم میں ہمارے بچے بڑے ہوں گے، تو سب سننے والوں کو اگر احسن ملک صاحب ایک میسج دینا چاہیں تو کیا ہوگا وہ؟ ایک تو میں یہ کہوں گا، اوور اسپیکولیٹ نہ کریں، نہ پیرنٹس اپنے بچوں سے کریں اور نہ بچے اپنے پیرنٹس سے کریں. ان کو اتنی بریدنگ اسپیس ضرور دیں اور ان کو اتنا ان کے اوپر ٹرسٹ ضرور کریں کہ وٹ ایور دے آر ڈوئنگ، ان کو ایٹ لیسٹ یہ نہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا. ایٹ لیسٹ یو بینگ پیرنٹ
اور یو بینگ سن اور ڈاٹر, تو آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر سم, تو میں تو اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں آپ تو اپنے پیرنٹس کے لیے راجا یا رانی ہے. تو آپ نے ان کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ دے ہیو انویسٹڈ, ان کی زندگی کی سب سے بڑی جمع پونجی تو آپ لوگ ہیں جو آپ پہ لٹا دیتے ہیں, آپ پہ اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں. کہ آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ جو وقت, جو انرجی, جو ان پٹ انہوں نے دی ہے, کیا مجھے اپنے وقت کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مجھے اپنے ریلیشن شپس کی قدر نہیں کرنی چاہیے؟ تو ایٹ لیسٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ نا امیدی چھوڑ دیں. ایون دو کہ ہم جس سوسائٹی میں آج کل کا میڈیا, سوشل میڈیا, ہمارا یہ جو ٹی وی ہے, ہم اتنے سینیکل ہو گئے, ہم ہر چیز میں خامی ڈھونڈتے ہیں, ہر چیز ہی خراب ہے, لوگ خراب ہیں, ماحول بڑا, سیاستدان ایسے ہیں, فائنینشیل کنڈیشن بہت بری ہے, ہم ہر وقت اسی گھن چکر میں رہتے ہیں کہ ہر چیز ہی خراب ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ دھرتی بہت خوبصورت ہے اور یہ ملک بہت زبردست ہے. صرف ہم نے ریئلائزیشن کرنی ہے کہ ہم نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, اور اس کے لیے شاید ہم جتنا کر سکیں اپنی تئیں کوشش ضرور کریں. باقی سب کچھ آپ کے بس میں نہیں ہے, لیکن جو آپ کے بس میں ایٹ لیسٹ کوشش ضرور کریں. تھینک یو سو مچ سر فار گیونگ اس آل ہوپ. آج کل کے دور میں ایک چیز کی جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ شاید امید کی ہی ہے, اور آپ سے بات کر کے یقیناً ہم سب نے, جنہوں نے بھی یہ سنا, ان کو پاکستان ایک بیٹر ورژن میں نظر آئے گا.